اگر دولت رکھنے کی جگہ گھر میں موجود ہے تو جمعۃ المبارک کے دن قرآن پاک کی صرف ایک آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل 5 منٹ کا یہ عمل کر کے دیکھ لو، آپ کی زندگی میں وہ تماشا ہوگا دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ کے گھر میں، آپ کی جیب میں دولت رکھنے کی جگہ موجود ہے تو ہی اس وظیفے کو پڑھنا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں اتنی دولت لے کر آئے گا کہ اگر آپ رات دن دولت بانٹتے پھرو گے تو بھی دولت ختم نہ ہو پائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، جمعے کے دن کا آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ لوگ صرف اپنی زندگی میں ایک جمعے کو یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو، میرا یقین مانو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ساری زندگی اگر آپ لوگوں کی پریشانیوں میں گزری ہے، ساری زندگی آپ کی ٹینشنوں میں، مصیبتوں میں، پیسوں کی تنگ دستی کی وجہ سے آپ نے اپنی ساری زندگی گزار دی ہے، یہ چھوٹا سا وظیفہ جمعے والے دن پڑھ لینا، دولت کا طوفان کھڑا نہ ہو جائے۔ دولت آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گی، آپ کے گھر کا پتہ پوچھے گی کہ یہ بندہ کہاں رہتا ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر پیسہ نہیں ہے، آج اگر آپ غربت ہو یا پھر غریب ہو یا فقیر ہو، یہ سمجھ لیں کوئی سڑک پر کھڑا ہوا بھکاری بھی یہ اس وظیفے کو سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیب سے اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ لہٰذا آپ ان حالات میں اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل رکھیں، ان آزمائشوں کو رضا باقینات سمجھتے ہوئے اللہ کی ذات سے ان پر اجر ثواب کی امید رکھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ تسبیح پڑھیں۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور اسے غیب سے وہ رزق عطا ہوتا ہے کہ اسے خود سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ اتنا مہربان کیسے ہو گیا، کیونکہ اس تسبیح پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے احادیث میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کی فضیلت اور اس کی نیس یعنی کہ صحیح البخاری میں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ وصلاۃ وتسلیم جب آگ میں آپ کو ڈالا گیا تو آپ کی زبان سے یہی کلمات ادا ہوئے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس پر میں توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ 7 بار کہا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگ محفوظ ہو گئی، اور کیسی محفوظ ہو گئی؟ قرآن نے کیا فرمایا کہ اے آگ گلزار ہو جا، سلامتی والی۔ اب آپ لوگ یہاں پر تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ پاک نے یہ کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ اتنا ہی فرما دیتا تو کافی تھا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ زیادہ ٹھنڈی ہونا بھی نقصان دہ ہے، زیادہ گرم ہونی بھی نقصان دہ ہے۔ تو اللہ پاک کو اپنے خلیل پہ اتنا بھی گرا گزر رہا تھا کہ اے آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، تو اس سے ہم لوگ محبت کا بھی احتساب کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، اور جن کے ہم امتی ہیں، میرے پیارے بھائیوں قربان جائیں، جن کر ہم امتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آ حبیب تو میرا حبیب ہے
اور ابراہیم خلیل ہے، خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب محبوب کو کہتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ ہمارے نبی کا مرتبہ، ہمارے نبی کا درجہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کس قدر بلند ہے۔ تو پیارے دوستوں، جمعۃ المبارک کا دن ہم سب کے درمیان آ گیا ہے۔ انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی جمعے کے دن درود پڑھتا ہے، نبی پاک کی احادیث ہے جس میں نبی پاک نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کا درود خود سنتا ہوں، اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں فرشتے درود لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور جمعے کے دن تو میں خود تمہارے درود کو سنا کرتا ہوں، اور جب فرشتے میرے پاس پیغام لے کر آتے ہیں کہ تمہارے فلاں امتی نے درود پڑھا ہے، تو میں اپنے امتی کو اس طرح پہچانتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، قربان جائیں ہمارے اس نبی کے لیے جس نے ہم پر کتنا احسانات فرمائے، کتنی محبت فرمائی، اور کتنی بار ہم لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائی اور رو رو کر زندگی گزاری۔ پیارے دوستوں، دل پر ہاتھ رکھ کے آج میری صرف ایک بات کا جواب دے دو، کیا نبی پاک کے اوپر کیا اتنی زیادہ نہیں گزری کہ آپ کی بار بار آپ کو مارا گیا، بار بار آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، آپ کو دارِ ارقم میں قید کر دیا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، لیکن کسی روایت میں نہیں سنیں گے کہ نبی پاک روئے۔ لیکن قربان جائیں ہم گناہ گار امتیوں کے لیے آپ جب بھی دعا مانگتے تھے آپ رو جاتے تھے، آپ کی آنکھیں مبارک سے، آپ کے آشوب چشم سے آپ کے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ تو پیارے دوستوں، ایک بار محبت سے، انتہائی خلوص سے اس نبی کی ذات پر میرے ساتھ ایک ادب کے انداز میں آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ کو سننے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ العزیز، مجھ فقیر کو پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر ہمارا یہ درود پڑھنا جو کہ 12 حدیثوں میں فرمایا کہ قبول ہی قبول ہے، اور اگر یہ قبول ہو گیا تو ہماری نجات کے لیے انشاءاللہ یہ درود کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، اللہ پاک ہم سب کا یہ درود پڑھنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اب ہم لوگ اپنے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ کون سا کرنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ مکمل آپ کو بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک ہوا۔ اس طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 2 ہوئے۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے انتہائی ادب کے انداز میں درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ چھوٹا درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے 2 تسبیحات اول اور 2 تسبیحات آخر میں پڑھنی ہے، یعنی کہ اگر آپ لوگ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہتے ہیں تو 200 مرتبہ اول اور 200 مرتبہ آخر پڑھیں گے۔ اس کے بعد درمیان میں آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے؟ پیارے دوستوں، پہلے تو آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، یعنی کہ تعوذ اور تسمیہ جو آپ نے شروع میں پڑھا وہ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی یعنی کہ تعوذ اور تسمیہ 3 بار پڑھا، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا یا کوئی اور سے درود پڑھا، اس کے بعد دوبارہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ کتنی بار پڑھیں گے؟ آپ لوگوں نے ایک پوری تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح آپ لوگ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ قرآن پاک کی یہ مبارک سورت، جس سورت کو سورت الکوثر کہا جاتا ہے،
اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کو آپ لوگ پڑھ لیں. اور اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا رزاقو اے روزی دینے والے، یا رزاقو اے روزی دینے والے، یا رزاقو اے روزی دینے والے، اس نام کو آپ لوگوں نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کی بھی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے. اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف اتنا پڑھنا ہے استغفر اللہ، اور اس کی بھی آپ لوگ 101 مرتبہ پڑھ لیں گے. اس کے بعد دوبارہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں گے. جو آپ نے اول پڑھا وہی آپ لوگ آخر میں بھی پڑھ لیں گے. امید کرتا ہوں آج کا یہ وظیفہ، آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو، آج کا یہ ہمارا درس آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریے گا، اور کمنٹ میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھ دیجئے گا. اور پیارے دوستوں، جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی دل کی تمام حاجت کو پورا فرما دے. اور جو کوئی بھی اب تک میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، اے پروردگار اس پر رزق کی موسلا دھار بارش فرما دے. یا رب ذوالجلال اس کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اس کی قسمت میں بالکل چمکا دے اس کی قسمت کو، اور اس کو گھر گاڑی بنگلہ سب کچھ اس کو عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.